الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اہل حدیث کب سے ہیں؟ کافی دنوں سے اس عنوان پر گفتگو جاری ہے اور دلائل کے ساتھ اس نقطے کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جب سے قرآن و حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث ہے. اس بات کو تو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی کہ قرآن و حدیث ہو اور ماننے والے نہ ہوں. شروع کے ادوار کے لیے کچھ وقت زیادہ لگایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین دور میرا ہے، اس کے بعد بہترین زمانہ وہ ہوگا جس میں میں تو نہیں ہوں گا لیکن میرے صحابہ ہوں گے اور ان کے شاگرد، ان کو دیکھنے والے، ایمان آنے والے تابعین ہوں گے. اس کے بعد بہترین دور وہ ہوگا جس دور میں نہ میں ہوں گا نہ میرے صحابہ ہوں گے بلکہ تابعین ہوں گے اور تبع تابعین ہوں گے. اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ صحابہ کرام کے مبارک دور میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے دور میں اہل حدیث کی کیا حیثیت تھی، اہل حدیث کا دین اسلام میں مسلمانوں میں کیا مقام تھا، خوب دلائل دیے. اب تھوڑا سا رفتار کو تیز کرتے ہوئے صرف اتنا ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں اہل حدیث رہے ہیں اور اہل حدیث کا ایک مقام رہا ہے، ان کا ایک طرح امتیاز رہا ہے. اب تاریخی حوالے سے ہم 4 صدی ہجری میں داخل ہو رہے ہیں. 4 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو احمد الحاکم رحمہ اللہ. ان کی ایک کتاب کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں جو تھوڑا سا بھی عربی لغت کے ساتھ متعلق ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں بھی اور خاص طور پر
علماء کرام سے، چاہے ان کا کسی بھی مکتب فقہ سے تعلق ہے، وہ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، میں ان تمام علماء کرام سے کہوں گا امام ابو احمد کی اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہ 4 صدی ہجری ہے۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ شعار و اصحاب الحدیث، یہ کتاب کا نام ہے، شعار و اصحاب الحدیث۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، میں نے آپ سے کہا تھا یہ الفاظ مترادفات ہیں، ہم معنی ہیں۔ انہوں نے اہل حدیث کے عقائد کو بیان کیا ہے، منہج کو بیان کیا ہے، فکر کو بیان کیا ہے، اہل حدیثوں کے اخلاق کو بیان کیا ہے، اہل حدیثوں کے تجارت کے اصول کو بیان کیا ہے، خوشی غمی کے اصولوں کو بیان کیا ہے۔ شعار و اصحاب الحدیث، اہل حدیث کا شعار، بالخصوص اہل حدیث کے امتیازی مسائل بیان کیے۔ اور کہا ہے اہل حدیثوں کا یہ طر امتیاز ہے کہ ان کے امتیازی مسائل کی بھی سند کسی امتی تک نہیں رکتی، امتیازی مسائل کی سند بھی اگر جا کر پہنچتی ہے تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ تک پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، احناف کے 4 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں، آج بھی ان کو امام مانا جاتا ہے۔ آج بھی احناف، چاہے ان کا تعلق دیوبند مکتب سے ہو، بریلوی مکتب سے ہو، وہ امام ابو جعفر الطحاوی کو مانتے ہیں، امام طحاوی کو۔ آج بھی وہ کہتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ ہمارے مسلم امام ہے، مسلم امام۔ 4 صدی ہجری میں ہمارے اس امام کا کوئی مقابلہ نہیں، بہت بڑے امام تھے۔ میں امام طحاوی کی امامت کو مانتا ہوں، یہ وہ باقی بہت بڑے امام تھے، لیکن میں اس امام طحاوی کا آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں جسے امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک دن لوگوں نے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ سے کہا، امام صاحب کیا وجہ ہے انت الآن فی میدان اہل الحدیث، انت الآن فی میدان اہل الحدیث۔ امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن کیا وجہ ہے آج کل آپ کا رجحان، آپ کا جھکاؤ اہل حدیثوں کی طرف جا رہا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اہل حدیثوں کے ساتھ ہے، آج کل آپ کی دوستی اہل حدیثوں کے ساتھ ہے، آج کل آپ کی محبت اہل حدیثوں کے ساتھ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام طحاوی نے کیا جواب دیا؟ کل تو امام طحاوی کہتے ہیں میں نے کہا ھذا من فضل اللہ و انعامہ، لوگوں
اہل حدیثوں کے ساتھ میرا اٹھنا ہے، اہل حدیثوں کے ساتھ میرا بیٹھنا ہے، اہل حدیثوں کے ساتھ میری مجلس ہے، اہل حدیثوں کے ساتھ میری محبت ہے، اہل حدیثوں کے ساتھ میرے لین دین ہے، اہل حدیثوں کے ساتھ میرے سفر بھی ہیں اور حضر بھی ہیں، اور سن لو یہ میرے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ آپ کا چوٹی کا امام اہل حدیثوں کے ساتھ بیٹھنے کو، اہل حدیثوں سے محبت کرنے کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے۔ آج کے احناف دوستوں، اس 4 صدی ہجری میں بھی اہل حدیثوں کا جو عقیدہ تھا، جو عبادت تھی، جو طرز تھا، آج بھی وہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کا 4 صدی کا امام اہل حدیثوں کے ساتھ محبت کو، تعلق کو، دوستی کو، اٹھنے بیٹھنے کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے، اور آج آپ عوام کو منع کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ تمہارا عقیدہ برباد ہو جائے گا، تمہارا منہج برباد ہو جائے گا۔ ذرا آپ اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپ کے اسلاف کا طرز کیا تھا اہل حدیثوں کے بارے، آپ کا طرز کیا ہے؟ وہ اہل حدیثوں کے ساتھ بیٹھنے کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار نہ کرو، اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، رشتے ناطے نہ کرو، دوستی نہ لگاؤ ورنہ تمہارا عقیدہ برباد کر دیں گے، تمہارا دین تباہ کر دیں گے، تمہیں نادین بے دین کر دیں گے۔ موقف تمہارا صحیح ہے، یہ تمہارے اسلاف کا صحیح ہے۔ آپ اکیلے بیٹھ کر اس جملے پر غور کریں۔ پانچویں صدی ہجری میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ رفتار کو ذرا تیز کر کے خالی بتانا ہے کہ ہر دور میں اہل حدیث تھے اور امتیازی حیثیت میں تھے، ان کا ایک مقام اور شان تھا ہر دور میں۔ ایسا مقام کوئی بھی کسی اور جماعت کا ثابت نہیں کر سکتا۔ پانچویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو عبداللہ حاکم رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب کا مطالعہ کیجیے، معرفت علوم الحدیث، امام صاحب کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث۔ اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے اہل حدیثوں کے منہج کو بیان کیا ہے، اہل حدیثوں کے منہج کو بیان کیا ہے۔ اہل حدیث لوگ کون ہیں؟ اہل حدیث لوگ ہر اس چیز کو دین نہیں مانتے جس میں غلطی کے اشکالات ہوں، احتمال ہو، احتمال والی چیز کو دین نہیں مانتے۔ احتمال، ہر رائے کے اندر احتمال ہے، چاہے وہ رائے صحابی کی ہو، تابعی کی ہو، امام کی ہو، فقیہ کی ہو، محدث کی ہو، اس میں احتمال ہے۔ احتمال ہے کس چیز کا؟ کہ ہو سکتا ہے یہ رائے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو۔ خود ہمارے ان دوستوں نے اپنی کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہے، اس پر غور کریں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مذہبنا ثواب، مذہبنا ثواب ویحتمل الخطا۔ ہمارا مذہب صحیح ہے، ہمارا مذہب بالکل صحیح ہے، لیکن ویحتمل الخطا، اس کے غلط ہونے کی بھی امکان ہے۔ ہمارا مذہب صحیح ہے، مذہبنا ثواب ویحتمل الخطا، ہمارا مذہب صحیح ہے لیکن اس کے غلط ہونے کی بھی امکان ہے۔ غلط ہونے کے امکان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امام صاحب کی فقہ، امام صاحب کی رائے،
امام صاحب کا قیاس ان کا دین ہے۔ امام صاحب کا قیاس، امام صاحب کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا اعتراف امام صاحب نے خود کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ڈانٹ کر اپنے خاص شاگرد سے کہتے ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اے ابو ایوب، اے ابو یوسف، نبی میں اور مجھ میں فرق کر، نبی اور میرے درمیان فرق کر، میری ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کن سے؟ امام ابو یوسف سے، جن کا نام یعقوب تھا، امام صاحب کے سب سے بڑے شاگرد ہیں۔ اے ابو یوسف لا تکتب، میری ہر بات مت لکھا کر، اس لیے میں ایک انسان ہوں، میں ایک امتی ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، میں آج ایک فتویٰ دیتا ہوں اور اگلے دن اس فتوے سے رجوع کر لیتا ہوں، اگلے دن ایک فتویٰ دیتا ہوں، پھر اگلے دن اس سے رجوع کر لیتا ہوں، رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، حدیث آ جاتی میں رجوع کر لیتا ہوں، تو میری ہر بات لکھتا ہے، مت لکھا کر، ہر بات مت لکھا کر۔ تو رائے ہے، انہوں نے لکھا مذہبنا صواب ویحتمل الخطا، ہمارا مذہب صحیح ہے، اس کے غلط ہونے کی بھی امکان ہے۔ ومذہب غیرنا خطا، آگے لکھتے ہیں ومذہب غیرنا خطا ویحتمل الصواب، ہمارے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب غلط ہے، ہمارے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب غلط ہے، ویحتمل الصواب، اور ان کے صحیح ہونے کی بھی امکان ہے، صحیح ہونے کی بھی امکان ہے۔ واپس آئیے، امام ابو عبداللہ حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر مذہب، ہر فرقے کے مسئلے میں خطا ہے، احتمال ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو غلط ہو، اگر کسی جماعت کا کوئی مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا تو وہ اہل حدیث ہے، اس لیے کہ ان کی ہر مسئلے کی دلیل یہ قرآن ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح قرآن غلطی سے پاک، نبی علیہ السلام کا فرمان غلطی سے پاک، اس لیے ان کا فتویٰ بھی غلطی سے پاک ہوگا۔ یہ 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے امام ہیں، 5ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام المغرب، ان کا لقب ہے امام المغرب، علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ۔ ان کی کتابیں الاستیصاب پڑھیں، ان کی کتاب الاعتصام پڑھیں، ان کی کتاب فضل العلم والعلماء پڑھیں۔ کس طرح انہوں نے اہل حدیثوں کا مقام بیان کیا، اہل حدیثوں کی شان کو بیان کیا۔ 5ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو بکر رحمہ اللہ، جو کہ خطیب بغدادی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے اہل حدیثوں کی عظمت میں، اہل حدیثوں کے مقام کو بیان کرنے میں، اہل حدیثوں کے عقیدے کو، اخلاق کو، کردار کو، منہج کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شرف اصحاب الحدیث، شرف اصحاب الحدیث، اہل حدیث کا شرف، اہل حدیث کی شان، اہل حدیث کا مقام۔ تم کہتے ہو یہ 100 سال کی پیداوار ہے، انگریز کی پیداوار ہے، میں آپ کو 4تھی صدی پہ اور 5ویں صدی پر لے کر آیا ہوں، ہر دور میں اہل حدیث ہے۔ انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے شرف و اصحاب الحدیث، اس میں صرف ثابت کیا ہے اہل حدیث کا در امتیازی یہ ہر دور میں رہے،
ان کا امتیاز یہ ہے ہر دور میں یہ جماعت حق پر رہی، ان کا امتیاز یہ ہے ہر دور میں ان کو دھمکایا گیا، ان کو حق سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی طاقت ان کو حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ کتاب کا مطالعہ کیجیے، شرف اصحاب الحدیث۔ اسی 5ویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑا امام فقیہ خراسان، ذرا نام بھی یاد کیا کریں، واقعات تو آپ بہت سن چکے ہیں، باتیں بہت سن چکے ہیں، تھوڑا سا تحقیقی ذہن بنائیے میرے بھائیوں میری بہنوں، تھوڑا سا حقائق کی طرف آئیے۔ یہ دور تحقیقی دور ہے۔ آج ہر بندہ اپنی عقل سے فیصلہ کر کے اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ آج سے پرانا وہ دور تھا جس دور میں کسان کا بیٹا کسان ہی بنتا تھا، درزی کا بیٹا درزی ہی بنتا تھا، ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور ہی بنتا تھا، دکاندار کا بیٹا دکاندار ہی بنتا تھا۔ آج وہ نہیں ہے۔ آج ہر بندہ باشعور ہے، اپنے لیے سوچ سمجھ کر تحقیق کے بعد پیشے کا انتخاب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ باپ مزدور تھا، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، باپ کیا تھا، بیٹا کہاں پہنچ گیا۔ ہر بندہ سوچ سمجھ کے اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا باپ کہاں پر ہے، بیٹا کہاں پر ہے، بھائی کس جگہ پر ہے، خاندان والے کہاں ہیں، نہیں، اپنے لیے سوچ سمجھ کر پیشے کا انتخاب کرتا ہے اللہ کے لیے۔ یہ معاملہ تو دنیا کا ہے، 4 دن کی زندگی کا ہے۔ آخرت کا معاملہ بڑا حساس ہے، آخرت کا معاملہ بڑا طویل ہے۔ آخرت کے دن بھی بڑے، آخرت کی راتیں بھی بڑی۔ آپ اندازہ لگیں، آخرت کا پہلا دن آخرت کی زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ آخرت کے دن ہیں، اسی طرح آخرت کی راتیں ہیں۔ ان دنوں کے بارے، ان راتوں کے بارے، اس زندگی کے بارے بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے۔ باپ کہاں ہے مت سوچیے، برادری کس ڈگر پہ چل رہی ہے مت سوچیے، اپنے لیے انتخاب کیجیے اس چیز کا جو سب سے مبارک ہو۔ میرے نزدیک سب سے مبارک اللہ کی وحی ہے۔ اللہ کی وحی کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی وحی میں یا قرآن ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے انہی چیزوں کا انتخاب کیجیے۔ فقیہ خراسان الامام منصور بن محمد السمعانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ میں ہر اس دوست سے کہوں گا جو تھوڑا سا بھی عربی لغت کے ساتھ شغل رکھتا ہے، اس کتاب کو پڑھے اور مطالعہ کرے، اس کتاب کو پڑھو۔ امام سمعانی نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ الانتصار اہل الحدیث، الانتصار لأہل الحدیث، الانتصار لأہل الحدیث۔ اس کتاب کو پڑھیے۔ امام سمعانی نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ زمین کی پشت پر اسلام کے نام پر جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے ٹولے ہیں، تمام اہل الرائے ہیں، تمام اہل الرائے ہیں۔ ہر فرقے کے ہر عمل کی سند ایک خاص امتی تک پہنچتی ہے اور رک جاتی ہے۔
کسی فرقے کے مذہب کی سند چلتی ہے اور جا کر امام احمد بن حنبل تک رک جاتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تک جا کے رک جاتی ہے، امام مالک تک جا کے رک جاتی ہے، امام ابو حنیفہ تک جا کے رک جاتی ہے رحمہم اللہ تعالی۔ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب اہل الرأی ہیں، ان کی سندیں کسی نہ کسی امتی تک جا کر رک جاتے ہیں۔ زمین کی پشت پر آگے کیا کہتے ہیں؟ زمین کی پشت پر صرف ایک جماعت ہے، زمین کی پشت پر صرف ایک جماعت ہے، وہ کون؟ جماعت اہل الحدیث، اہل حدیث ہے، جن کے منہج کے ایک ایک نقطے کی سند پہنچتی ہے جو کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی نماز کا طریقہ، ان کا روزے کا طریقہ، ان کا حج کا طریقہ، ہر عبادت کا طریقہ اگر پہنچتا ہے محمد مصطفیٰ تک پہنچتا ہے۔ باقی جہاں دوڑائیں ائمہ تک جا کر رک جاتے ہیں، اور آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن فرمایا یہ وہ جماعت ہے، اس کا ترہ امتیاز ہے، اور اہل الرأی نے اس دور میں اہل حدیثوں کے اوپر جو حملے کیے تھے، 5ویں صدی ہجری کی بات بتا رہا ہوں، اس دور میں اہل الرأی نے اہل حدیثوں پر جو حملے کیے تھے، جو الزام لگائے تھے، جو بہتان باندھے تھے، امام سمعانی نے ایک ایک برائی کا، الزام کا، بہتان کا دلائل کے ساتھ رد کیا ہے۔ آج بھی لگائے جاتے ہیں، یہ الزام آج بھی اس جماعت پر ہے۔ کوئی کہے گا نبی علیہ السلام کے بے ادب ہیں اہل حدیث، کوئی کہیں گے صحابہ کو نہیں مانتے، کوئی کہیں گے اہل بیت کے گستاخ ہیں، کوئی کہیں گے بزرگوں کو نہیں مانتے، کوئی کہیں گے اماموں کو نہیں مانتے۔ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، امام سمعانی نے دلائل کے ساتھ رد کیا ہے اور ثابت کیا ہے زمین کی پشت پر اگر کوئی جماعت نبی علیہ السلام کا ادب کرتی ہے، حق ادا کرتی ہے، اہل حدیث ہے۔ اگر کوئی جماعت صحابہ کا احترام کرتی ہے جس طرح کرنا چاہیے، اہل حدیث ہے۔ اگر کوئی جماعت قرآن و حدیث کو صحیح مانے، جانتی ہے، مانتی ہے، عمل کرتی ہے، اہل حدیث ہے۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حق کی فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔